تو اس وقت بتائیں گے. اس لیے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وارنٹ جاری تھے 10 سال پہلے، تو اب یہ ہوا کہ جیسے میں جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں ہوں موسیٰ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا پہلا جو فائل ہے وہ نکل کر آ جائے گا کہ یہ تو مجرم ہے گورنمنٹ کا، اس کو تو پکڑو. ان یفرط علینا، تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات سنیں، وہ تو ہم سے وہ پچھلا جو ہے ریکارڈ نکلوا کر ہمارے ساتھ وہ کارروائی کرے گا کہ جو ان کا فیصلہ تھا کہ اس کو قتل کیا جائے، تو ہماری بات چلے گی کہاں؟ او ان یطغی، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو خدائی کا دعوے دار ہے، جب ہم کہیں کہ تو خدا نہیں بلکہ کوئی اور خدا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ہر لوگوں کو ہر چیز گوارا ہے مگر کرسی کا ہلنا گوارا نہیں ہوتا. یہ انسان کی کمزوری ہے. فرعون کہاں اس کو گوارا کر لے گا؟ تو لہذا او ان یطغی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی سرکشی کرنے لگ جائے، حد سے آگے بڑھ جائے. تو جہاں تک اسباب کا اور حالات کا تعلق ہے، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا بالکل درست تھا. اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ موسیٰ جو ہے کچھ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، کہاں بھیج رہا ہے، میں تو مر جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں. جیسا کہ ان کے جو یہودیوں کے عجیب بات ہے، سارا ایمان اور سارا مذہب جو ہے وہ ان کا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ. نبی ہے، لیکن انہی نبی کی جو انہوں نے درکت بنائی ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے کسی بڑے بھائی کی بھی وہ درگت نہ بنائیں گے جو انہوں نے، ان قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کیا. تو ان کی جو کتاب ہے تالمود، اس کے اندر جو قصہ لکھا ہے یہ جو نبوت کے دیے جانے کا، تو اس میں تو یہ ہے کہ برابر خداوند خدا میں اور موسیٰ میں یہ بحث چلتی رہی کہ وہ کہتے رہے کہ تجھے نبی بننا پڑے گا، اور موسیٰ یہ کہتے رہے کہ مجھے چھوڑ، میرے پیچھے کیوں پڑا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں ایسے، اور ایسے خدا ہو سکتے ہیں کہ خدا بحث کر رہے ہیں، منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، اور موسیٰ جو ہیں وہ بحثی کیے چلے جا رہے ہیں. کہاں قرآن کا انداز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کا، اور کہاں ان کی مقدس کتابوں میں. تو بہرحال یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاتھ پاؤں مارنے والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہ صورتحال کو سامنے لا کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کرنی تھی. خداوندہ صورت یہ ہے، اب آپ فرمائیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. یہ مطلب تھا. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہماری جان چھوڑیے ہم کیسے جائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، سنتا ہوا ہوں گا، دیکھتا ہوا ہوں گا. دو ہی باتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ کسی کی جان چلے گئی اور صاحب وضو ہی کرتے رہ گئے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ میں حاضر و ناظر ہوں. اللہ تو سب جگہ ہے. معکما کے معنی یہ ہے کہ میری تائید تمہارے ساتھ ہوگی، میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. اور میری نصرت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب وہ ذبح بھی ہو گیا، جان بھی چلی گئی اور نصرت ابھی نہیں پہنچی. فرمایا اسمع و ارى، میں سننے والا اور دیکھنے والا ہوں، لہذا میری نصرت بر وقت پہنچے گی تمہیں، تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. فأتیاہ فقولا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر موسیٰ کو ذرا تأمل ہوتا اور جان بچانے کی سوچتے تو اس جواب کے بعد بھی وہی بولتے رہتے جیسے تالمود میں لکھا. تالمود میں تو یہاں تک ہے کہ آخر کار خداوند خدا موسیٰ سے ناراض ہو گیا. نبوت تو دے دی مگر خدا، چونکہ فیصلہ تھا نبوت دیے جانے کا، مگر خداوند خدا ناراض ہو گیا اور آگے نبوت کا سلسلہ موسیٰ سے ہٹا کر کے ہارون کے اولاد میں ڈال دیا. اب آپ دیکھا آپ نے، یہ ہے سارا قصہ. اللہ میاں ناراض بھی ہو گئے نبی سے، اور نبی کو نبوت بھی دے دی، اور جناب ان کو سزا بھی دے دی. یہ ہے نبوت کا دیے جانے کا سارا قصہ تالمود کے اندر. تو یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، جب اللہ کی طرف سے جواب ملا پورے اطمینان اور تسلی کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچ گئے. فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل. تو وہاں اس کے پاس جانا اور ان سے دونوں مل کر یوں کہنا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں. ایک طرف تو یہ کہ کیسا اللہ کا لاڈ ہے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور کیسا اہتمام ہے نبیوں کے کام کا.
آپ دیکھ لیجئے جب کہہ دیا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، اب یہ ساری بات کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ یوں کہنا یوں کہنا یوں کہنا؟ لیکن ٹھیک وہی جیسے کسی کی کوئی ماں اپنے بیٹے کو کوئی کام سپرد کرتے ہوئے رتی رتی بات اس کو سمجھاتی ہے، دیکھنا یوں کہنا، اس طرح سے کرنا، اور اس طرح جانا، اور ادھر کو مڑنا اور ادھر کو بیٹھنا، یہ ساری بات جس طرح سے ایک ماں لاڈ میں اور پیار میں ہزار وہم ذہن میں رکھ کر کے اور ہزار قسم کے خطروں کو سامنے رکھتے ہوئے اور بچے کو ان خطرات سے بچاتے ہوئے ہدایت کر سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سے کہیں بڑھ کر لاڈ اور پیار کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک طرف تو کام بڑے سخت دیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے ساتھ لاڈ اور پیار کا معاملہ یہ ہے کہ رتی رتی بات ان کو بتائی جا رہی ہے، دیکھو اس طرح جانا، اس طرح جانا، اس طرح بات کرنا، اور ایسے الفاظ سے تم وہاں جا کر ہمارا پیغام پہنچانا۔ فرمایا کہ جانا اس کے پاس اور کہنا اس سے یہ کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، سو ہمارے ساتھ تو بھیج دے بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور ان کو اب مت تکلیف دے، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس لائے ہیں تیرے رب کے پاس سے نشانی یا دلیل اس بات کی کہ ہم اس کے رسول ہیں۔ بار بار یاد دلایا جا رہا تیرا رب تیرا رب تیرا رب، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سننے والا سمجھنے پر مجبور ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس شخص کی کہ جس نے جو ہدایت کی پیروی کرے، وہی شخص امن سے رہے گا۔ یہاں سلامتی سے مراد امن، پیس، شانتی، تو اسی شخص کو امن ملے گا کہ جس نے راہ حق کی پیروی کی ہے، جس نے بات کو مان لیا جو بات کے صحیح صحیح۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ایک بات یہاں اور ذرا بتا دوں، لفظ سلام کہا گیا، سمجھ میں آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سلام مسلمان کو کیا جانا چاہیے اور جواب بھی مسلمان ہی کو سلام کر دیا جانا چاہیے، تو یہاں کہا گیا والسلام، والسلام علی من اتبع الہدی، مگر کس کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ فرعون کو۔ مگر یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ فرعون کو یوں نہیں کہا جا رہا تیرے اوپر سلام، جس طرح سے مسلمان کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلام، وہ بھی کہتا علیکم السلام، تم پر بھی سلام، تو یہ تو متعین ہو گیا، سلام کرنے والا متعین طور پر اس مخاطب کو جو مسلمان ہے کہتا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ لیکن یہاں چونکہ مخاطب جو ہے مسلمان نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا گیا تمہارے اوپر سلام، بلکہ کہا گیا اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کا ماننے والا ہے۔ اسی واسطے یہ مسئلہ ہے کہ اب آپ سلام تو نہیں کریں گے نان مسلم کو، مگر اگر وہ سلام کر بیٹھے تو کیا کریں گے؟ تو بھی ایک ہداکم اللہ، یہیں سے نکلا ہے وہ مسئلہ، ہداکم اللہ، اللہ ہدایت دے، کیونکہ یہاں یہی ہے والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کو مانے اس کو پر سلامتی ہو۔ تو آپ بھی وہی بات کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لفظ کا فرق ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے، اس کا مطلب یہ جب اللہ ہدایت دے گا تو خود ہی تمہارے اوپر سلام اور امن ہو جائے گا، تو یہ بات ہے۔ اور اس کے لیے میں یاد ہوگا میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد دلا رہا ہوں، بتا تو چکا ہوں پہلے بھی، کہ اصل میں سلام جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ جیسے ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے کہاں کا؟ یہ ہے دراصل جنت کا۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ جنت میں جنتی آپس میں بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے، فرشتے بھی وہاں جنتیوں کو السلام علیکم کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اہل جنت کو السلام علیکم کہیں گے۔ یہ دراصل جنت کا جس کو کیا کہتے ہیں گریٹنگ، تحیہ، تو وہاں کے یہ آداب میں ہے السلام علیکم۔ یہ انسان جو ہے چونکہ اصل سے جو ہے اس کا وطن ہے جنت، مگر کافر نے تو اپنے کو غیر مستحق بنا دیا اس وطن کا کفر کر کے۔ مسلمان جو ہے اسلام لا کر کے ایمان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مستحق بنائے ہوئے جنت کا، اس نے یوں کہیے کہ اس بات پر وہ جمع ہوا ہے کہ میرا وطن جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس کا احترام یا اس کو یوں کہیے کہ اس کی قدردانی فرماتے ہوئے کیا رکھا کہ جنت کی جو وہ کوڈ ورڈ ہے اس کو دنیا میں استعمال کرنے کی اجازت دی، مگر ظاہر ہے کہ وہ آپسی میں استعمال ہوگا۔ ملٹری کا کوڈ ورڈ جو ہوتا ہے وہ تو اگر اس کو کھول دیا جائے دشمن کے اوپر تو سوائے اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کو شوٹ کر دیا جائے، اس کی سوا اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے، یہی سزا اس کی ہے۔ پوچھ لیجئے کسی ملٹری مین سے کہ اگر فیلڈ کے اندر تمہارے لیے کوئی کوڈ جو ہے اگر کوئی سائن کیا گیا ہے اور تم اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچا دو تو کیا ہوگا؟ ٹھیک، جب یہ بات ہے تو جب جنت کا ہے یہ تہیہ تو جہنمیوں کے لیے کیسے استعمال ہوگا؟ ہمیں معلوم نہیں بے شک کہ کون جہنم میں جانے والا ہے، لیکن جس شخص نے اپنا طریق عمل دنیا میں وہ بنا رکھا ہے کہ جو جہنم کا مستحق بنانے والا ہو سکتا ہے تو ہم اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ہے اس کا راز، یہ صرف انہی کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے عمل سے اب تک یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ جنت ان کا وطن ہے، انہی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوگا۔ اس لیے السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے مستحق مسلمان ہیں، نان مسلم نہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی یہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن السلام علیکم نہیں۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب ہے اس شخص پر جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ موڑ لیا۔ تو امن تو ملے گا اس کو جس نے فالو کیا، اور جو فالو نہ کرے، جھٹلائے اور منہ موڑ کے چلا جائے تو پھر وہ عذاب کا بھی مستحق ہوگا۔ یہ ہم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتلائی گئی۔ وحی کا لفظ یہاں اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں اب یہ بھی کمال ہے قرآن کا، وہ جو کہا گیا تھا پہلے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ ہماری طرف وحی کی گئی، کیونکہ وہ تو اچھی بات کہی جا رہی ہے، لیکن جو پنشمنٹ کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کے لیے کہا گیا وحی سے ہم کو بتلایا گیا۔ مطلب یہ کہ ہم ذمہ دار نہیں اس پنشمنٹ والی بات کے تم تک پہنچانے کے، اللہ ہی نے ہم کو بتلایا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہے کہ جو ایسا اور ایسا ہو۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب پہنچ گئے فرعون کے پاس اور اللہ نے جیسے فرمایا تھا ویسے جا کر ان سے بات کی۔ فرعون نے کہا تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے، اس سوال کے پیچھے جو بات ہے وہ تو متعین ہے۔ اس نے تو کہہ رکھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو رب ہوں سب کا، سب سے بڑا رب۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں۔ تمہارا رب پھر اور کون ہے؟ اس کا دعویٰ جو تھا اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ بھرے دربار کے اندر اگر کوئی شخص یوں کہے اس سے کہ جو خود اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہو، وہ یہ کہے کہ میں آپ کے رب کی طرف سے آیا ہوں، لگی نہیں اس کو ٹھیس؟ سمجھ میں آیا؟ اس کا شیشہ غرور جو ہے وہ چورا چورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ فرعون بوکھلا ہے۔ کون شخص ایسا ہے کہ جو میرے دربار میں آ کر کے وہ یوں کہ یہ اپنے کو خطرے میں ڈال کر یہ بات کہہ رہا ہو کہ میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ اب تک تو دونوں گئے نا، وہاں فاتیاہ فقولا، دونوں جانا، دونوں کہنا، وہاں تو دونوں کو ہدایت کی، اور یہاں سے اب ہو رہا موسیٰ نے کہا فقالا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل تھے موسیٰ، لیڈر وہی تھے گروپ کے، تو یہ نہیں کہ جانے کے بعد ساری پارٹی بولنے شروع کر دے، ہر ایک بول رہا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ لیڈر ہی بولے گا اور باقی جو دوسرا ایک ہو کہ 10 ہوں وہ پیچھے خاموش رہیں گے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے ہیں، اصل وہی ہیں۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی بڑی لاجواب، فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، ثم هدى، اور پھر اس کو ہدایت دے دی۔ آپ اردو میں ترجمہ یا فارسی والا لفظ اردو میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ترجمے میں لا سکتے ہیں، پھر اس کی رہنمائی کر دی۔ لفظ ہدایت جو ہے قرآن شریف میں یہ مختلف موقعوں پر آیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے سورہ فاتحہ کے اندر، جو سب سے پہلی سورت ہے قرآن شریف کی، اسی میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیجیے۔
تو ایک تو وہاں آیا ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہ پھر یہاں آ رہا ہے. اور جگہوں میں ہدایت کا لفظ بولا گیا ہے انسانوں کے واسطے، اور یہاں بولا جا رہا ہے بہت عام معنی میں انسان اور غیر انسان سب کے واسطے. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. شیء تھنگ اور چیز، ظاہر ہے کہ یہاں انسان ہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں آ جائے گی. اللہ نے، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کو ہدایت کر دی. معلوم ہوا کہ ہدایت جو ہے کوئی ایسے معنی رکھتے ہیں، اس میں اتنی گنجائشیں ہیں اس لفظ ہدایت کے اندر کہ وہ وہاں بھی فٹ بیٹھتا ہے، وہاں بھی فٹ بیٹھتا ہے، وہاں بھی فٹ بیٹھتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس کے مطلب جو بتلائے جاتے ہیں وہ یہ رہنمائی بھی ہے اس کے معنی، اور منزل تک پہنچانا بھی ہے، جس کو عربی میں کہا جائے گا اراءۃ طریق اور ایصال الی المطلوب. دو چیزیں. اراءۃ طریق کا مطلب تو ہے کیا؟ مثال کے طور پر کوئی شخص پوچھے کہ صاحب وہ کیا نام ہے، روزویلٹ کہاں ہے، روزویلٹ روڈ کہاں ہے، کوئی شخص یہاں آپ سے پوچھے. ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہاں سے دروازے سے نکلو، بائیں کو جاؤ، پھر دائیں کو جاؤ، روزویلٹ مل جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اراءۃ طریق. ہے رہنمائی یہ بھی، مگر یہ ہے راستہ بتلا دینا. اور ایک صورت اس کی کیا ہے اس سوال کے جواب کی؟ انہوں نے کہا آ جاؤ ساتھ لے کر کے روزویلٹ پہ پہنچا دیں. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. یہ بھی ہدایت ہے. قرآن حکیم میں یہ لفظ کہیں تو اراءۃ طریق کے معنی میں استعمال ہوا. مثلا یہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، آپ نہیں دے سکتے. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملے گی، وہی جانتا ہے کون ہدایت پانے والے. یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد ہے منزل تک پہنچا دینا. ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے وہ تو اللہ کا، جس کو کہتے ہیں توفیق دے دینا، یوں کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس عمل کی توفیق دے دینا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس منزل تک پہنچا دینا عمل کی، تو یہ تو اللہ کی بات، اللہ کا کام ہے، کسی کا بھی کام نہیں. ورنہ اگر نبی کے اختیار میں منزل تک پہنچا دینا ہوتا، یہ توفیق دینا جس کا دوسرے لفظوں میں ترجمہ، تو سب سے زیادہ مستحق نبی کے لیے کہ نبی جن کو ہدایت دے وہ ان کے چچا تھے ابو طالب، جنہوں نے جب تک زندہ رہے ہیں مدد کی ہے، اور یقیناً ایک کافی بڑی مدد ملتی رہی ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی انہوں نے کی، احسانات بھی ہیں جہاں تک ایک اس رشتے کے تعلق سے بھی دیکھا جائے. اور آپ نے چاہا بھی کہ ان کو ہدایت مل جائے، سمجھ میں آیا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو کیوں نہ دے دیتے. تو منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے. یہ ہے اس آیت میں ہدایت کے معنی. اور کہیں کہیں جو نبی کی ذمہ داری بتائی گئی کہ ہدایت دینا، ماں اس سے مراد ہے راستہ بتلانا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ راستہ بتلائیں. تو ہدایت جو ہے یہ دو جو لفظ آیا ہے ہدایت، اس میں اور عام ہو گیا. رہنمائی معلوم ہوا کہ وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر انسانوں کے لیے بھی ہے. تب کیا معنی ہے؟ اس ہدایت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کا شعور اس کو دے دیا، اس کام کی اہلیت اس میں پیدا کر دی. مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ بھئی ہوا چل رہی، اللہ نے ہوا کو وجود بخشا، مگر یہ نہیں کہ اب ہوا کو وجود تو دے دیا مگر اب وہ کرے کیا یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا. اللہ نے جس چیز کو جس کے لیے پیدا کیا ہوا ہے اس کو اس کا شعور ہے اور وہ کام وہ ہو رہا ہے. یہی ہدایت. مثلا ہم دور مت جائیے، اپنی طرف آ جائیے کہ اللہ نے ہم کو ہمارے لیے ہدایت کی دو صورتیں رکھی ہیں. ایک ہدایت ہے وہ کہ جس کا نام ہم نے دین رکھا ہوا ہے.
یہ ہے حق، یہ ہے باطل، اس باطل کو چھوڑو، حق کو اختیار کرو، اس کا نام ہم نے ہدایت رکھا۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہماری ناک بنائی، اللہ نے ہماری آنکھ بنائی، اللہ نے ہمارے کان بنائے۔ کیوں بنائے؟ کان بنائے سننے کے واسطے، ناک بنائی سونگھنے کے واسطے، آنکھ بنائی دیکھنے کے واسطے۔ اب یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ ہم جو ہے ناک بند کر لیں اور کانوں سے سونگھنے لگے، یہ تو نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ناک کبھی انکار کر دے کہ نہیں صاحب ہم نہیں سونگتے، یہ ناک کو پتہ ہی نہ ہو کہ جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا وہ کام کیسے ہوگا۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بغیر کسی اسکول میں اور کسی کالج میں جا اور کوئی ڈگری لیے بغیر ناک سونگتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں۔ اللہ نے یہ ان چیزوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ صلاحیت ان کے اندر رکھ دی ہے، یہی ہے ہدایت ان چیزوں کے واسطے۔ تو جانداروں میں ہو کہ بے جان میں ہو، یہ ہدایت اسی واسطے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی گویا یوں کہ یہ کہ نازک چیز ہے کہ جس چیز کو وجود دے دینا اور پھر اس وجود کی غرض جو ہے وہ اس سے پوری ہو جانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سی چیزیں بنتی ہیں اور بنانے کے وقت یوں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کس واسطے بنائی جا رہی ہیں اور اس سے وہ مقصد پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا کام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ خالق ہیں، اللہ مدبر اور منتظم ہے، اور اللہ حکیم ہے۔ یہ ساری صفتیں جو ہیں اس کے وجود سے معلوم ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے وجود بخشا ہر چیز کو پھر اس کی رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون جو ہے وہ ایک لفظی تقریر اور ایسی جاندار کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا جا سکتا۔ موسیٰ کی سن کے وہ تو مبہوت رہ گیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ مبہوت، میرا خیال یہ ایک انداز یہ قرآن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید پورا دربار جو ہے وہ ششدر رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو سن کر، اور وہ فرعون کی ربوبیت جو ہے وہ خاک میں ملتی نظر آ رہی ہے اس تقریر کے سامنے۔ فرعون پریشان ہے، سمجھ گیا کہ اب اس عنوان پر مزید بات چیت جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو اس نے پھر وہ پینترا بدلا، پولیٹیکل، اس کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی پینترا اس نے استعمال کیا۔ اس نے کہا قال فما بال القرون الاولى، کہا کہ اچھا جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ القرون قرن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں زمانے کے۔ بعض دفعہ یہ زمانے کے لیے لفظ بھی بولا جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ لفظ گویا یوں کہ ایک نسلوں کے واسطے بھی بولا جاتا ہے۔ کیا حال ہے پہلی نسلوں کا؟ میں نے کہا یہ پولیٹیکل سوال تھا۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ موسیٰ دو ہی طرح جواب دیں گے، یا تو یوں کہیں گے بالکل سب جو ہیں جنت میں ہیں، ایک جواب، تو اس کا مطلب تو ہوا کہ بھاگ جاؤ گے۔ اگر وہ سب جنت میں ہیں تو اسی طریقے پر ہم بھی ہیں، تو کہاں کو ڈراوا دیتے ہو؟ جو طریقہ ان کا وہی طریقہ ہمارا۔ اور اگر وہ کہے وہ جہنم میں ہے سب، تو پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے مقابلے کہ یہ سارا دربار جن کے اوپر اس کا جادو اس وقت چلنے لگا ہے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، پکڑو اس کو جس نے ہمارے باپ دادا کو بزرگوں کو جہنم میں بھیج دیا۔ یہ تھا، اس لیے میں نے کہا یہ پولیٹیکل سوال تھا موسیٰ اس کا فرعون کا۔ مگر اگر وہ فرعون اتنا چالاک ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے اندر کوئی حکمت نہ ہوگی؟ وہ نہ جانتے ہوں گے کسی چالاکوں کا جواب کس طرح ہونا چاہیے؟ واقعی یہ ہے نبی کی بات۔ نبی نے کیا جواب دیا ہے وہ کہ وہ بھی جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھئی اپنا منہ چاٹتے رہ جانا، واقعی یہی صورت ہوئی فرعون کی کہ اس کے جواب کو اس کے منہ پہ ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مختصر اور بہترین جواب دیا؟ فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پچھلی جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کا علم تو میرے رب کو ہے۔ ذمہ داری ختم۔ ظاہر سے کیسے کہہ سکتے؟ میں نے یوں نہیں کہا کہ میں خداوند ہوں، میں نے یوں نہیں کہا کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم ہے، میں ایک نبی ہوں، تو میں مجھے کیا معلوم کیا ہے ان کی حالت۔ حالانکہ سیدھی بات یہ یوں بھی کہہ سکتے تھے جو گمراہ ہیں وہ جہنم میں ہیں، لیکن بالکل جواب جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ حکیمانہ، غلط بھی نہیں مگر یہ اپنے کو فتنے میں ڈالنے والا جواب بھی نہیں۔ فما علمها عند ربی فی کتاب،
ان کا علم تو میرے رب ہی کو ہے. اور کہا وہ ایسا نہیں بلکہ متعین طور پر کتاب میں لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ کوئی غلطی کرتا ہے. یعنی اس سارا ریکارڈ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، مگر ہے اسی کے پاس. فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا. کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی مہربانیاں اپنی مخلوق کے تعلق سے جو ہیں، یہ ساری چیزیں اگر دیکھنی ہوں تو اپنی زندگی میں دیکھ لو. جس کی شان یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے زمین کو بچھونا بنا رکھا ہے اور اس میں تمہارے واسطے راستے چلا دیے ہیں. ہم کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں، کیونکہ ہم کو عادت، جو جن چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے ان کی اہمیت دلوں سے نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں دو چیزیں کہی گئی، ایک تو ہے زمین کا بستر ہونا اور دوسری طرف ان میں راستوں کا ہونا. کسی چیز کا بستر ہونے کے معنی کیا ہے؟ آرام دہ ہو، نرمی ہو اس کے اندر. جو چیز سخت ہوگی، شدت ہوگی، وہ آرام کہاں سے دے گی؟ ایک طرف تو زمین میں اتنی نرمی ہے کہ وہ تمہارے لیے بچھونا ہے، سو جائیے، آرام سے رہیے، اسے بیٹھیے، اٹھیے، لیٹیے، بیٹھیے. اور دوسری طرف وہ اتنی سخت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایسے راستے بنائے، خود چلو، سواریوں کو لے کے چلو. قیامت تک یہ آیت بتاتی رہے گی راستوں کی حقیقت کو، کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، اس زمین کے اوپر موٹریں دوڑ رہی ہیں، ہلکے اور بھاری سامان چل اور پھر رہے ہیں، اور زمین اتنی سخت بھی ہے. سبلن، جس نے تمہارے لیے اس میں راستے بھی چلا دیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اس نے پھر اس پانی کے ذریعے سے، آسمان سے جو اترنے والا پانی ہے اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی جڑی اور بوٹیاں بھی پیدا کی، گھاس پھوس مختلف قسم کی. ازواج کا ایک ترجمہ تو یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، اور تمام مفسرین یہی ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ازواج کے معنی مختلف قسمیں، یعنی اشتا کے معنی مختلف اور ازواج کے معنی اقسام، کہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں. کیا مطلب ہوا؟ بھائی دیکھیے، اگر مٹیریل ایک ہوگا تو سامان کیسا نکلے گا؟ تیار. پروڈکشن کیسا ہوگا؟ جیسا مٹیریل ویسا پروڈکشن. آپ اگر لوہا ڈال رہے ہیں تو لوہے کے پرزے نکلیں گے، اگر چاندی سونا ڈال رہے ہیں تو چاندی سونے کی چیزیں بن کر نکلیں گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹیریل ایک، خام جو ہے را مٹیریل ایک، اور جب چیزیں پروڈکشن جو ہیں اس میں وہ 1000 قسم کی، چاندی کی بھی نکل رہی، سونے کی بھی نکل رہی، پیتل کی بھی نکل رہی، لوہے کی بھی نکل رہی. ادھر سے تو آپ را مٹیریل ایک ڈال رہے ہیں اور تیار ہو کر سامان مختلف قسم کے نکل رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہاں یہی بات کہی گئی. پانی اوپر سے برستا ہے، یہی پانی چیزوں کو اگاتا ہے، یہ تو ہے مٹیریل. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس مٹیریل سے ایک چیز بننی چاہیے تھی، لیکن نہیں، کروڑ قسم کی چیزیں بن رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک لحاظ سے پیدا کرنے والی بھی ہے یہ، اور اگر غور کیا جائے تو یہ اس میں پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں. اصل پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ ازواج کے معنی ہوئے اقسام کے. اور اگر اس کا ترجمہ جوڑے کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جوڑے پیدا کیے تو بھی غلط نہیں ہوگا. اور جیسے جیسے انسان کے تجربات جو ہیں وہ حقائق کو کھول رہے ہیں، اس میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جانداروں کے اندر جوڑے رکھے ہیں، بے جان چیزوں کے اندر بھی جوڑے رکھے ہیں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں. اصل سے تو کوئی چیز بے جان نہیں، لیکن بہرحال جن کو ہم بے جان کہتے ہیں ان میں بھی جوڑے رکھے ہیں. تو کچھ نباتات کے اندر جوڑوں کا ہونا کہ بھائی یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے تو کھلتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ انسان یہ اندازہ تو ابھی سے کر لیا گیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی جب اس کو جس کو کہنا چاہیے دریافت ہو جانا، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دریافت ہو جائے گی چیز کہ ہر چیز کے اندر میل اور فیمیل ہے. تو ازواج کے لفظ کے اندر یہ معنی بھی شامل ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ. فرمایا کھاؤ
اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یہ ایک ہی چیز ہے جو دونوں کے لیے کام میں آئے گی. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. عقل مند نہا، اول النہا کا ترجمہ ہے. نہا دراصل نہیں سے بنی ہے. نہیں کے معنی آتے ہیں روکنے کی. سمجھ میں آئیے ہمیں. عقل کس واسطے؟ عقل ہے انسان کو لگام دیتی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تم تو یہ عقل کا کام ہے. اور اگر کوئی آدمی آپ دیکھیں کہ ہر کام کیا جا رہا ہے، کہنے کا عقل نہیں ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ وہ عقل کا جو کام ہونا چاہیے کہیں سے روکے اور کہیں اس کو جانے دے، وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. اسی لیے یہاں کہا گیا اولی النہی کہ عقل مندوں کے واسطے اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ عقل مند کہ جن کو غلط راستے پر جانے سے روکے اور صحیح راستے پر جانے دے. اچھا صاحب، ان دلائل کا جہاں تک جو دلیل دی گئی اللہ کی ربوبیت کی اور اس کے گویا کہ وحدانیت کی، بڑی عجیب دلیل ہے. اور دلیل یہ ہے، دلیل کا حاصل یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک غور کرو. پہلی بات تو یہ کہ تم اپنے جو کچھ کھاتے ہو اس کو دیکھو. جو تمہارا کھانا ہے، تمہارا کھانا تمہارے جانور کا چارہ. کلوا وراؤ انعامکم سے بات شروع کیجئے. جو تمہارا کھانا ہے اور تمہارے جانوروں کا چارہ ہے، اس میں غور کرو کہ یہ جو زمین سے پیدا ہونے والی یہ چیزیں ہیں کہ جو تمہاری غذا بن رہی ہیں اور جانوروں کی غذا بن رہی ہیں، لیکن اس گھاس کے اس پتے کے اندر اور گیہوں اور چاول کے اس دانے کی تیاری کے اندر آسمان سے لے کر زمین تک کتنی چیزیں جو ہیں ان کی انرجی اس میں صرف ہوئی ہے، اور وہ بھی ٹائم کے ساتھ. زمین نے اپنی انرجی یوز کی، ہواؤں نے اپنا استعمال اس میں کیا، سورج کی حرارت اس نے اپنا اثر ڈالا، چاند کی روشنی نے اپنا اثر ڈالا، ہوائیں اپنے وقت پر چلیں جس نے ان کے اندر خشکی پیدا کی، بارشیں اپنے وقت پر ہوئیں جس نے ان کو غذائیں مہیا کی. زمین سے لے کر آسمان تک ساری چیزیں یہ صرف ہو رہی ہیں اس ایک دانے کی یا ایک گھاس کی اس پتی کی تیاری میں. اگر ان سب چیزوں کے اندر یہ کوآپریشن نہ ہوتا تو یہ چیزیں تیار نہ ہو سکتی. سمجھ میں آئے؟ وقت پر تیار نہ ہوتی. یہ سب چیزوں کا جو ایک دوسرے سے جڑنا، مربوط ہونا، یہ بتلاتا ہے کہ نظم ایک ہے. سمجھ میں آئے؟ انتظام اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک ہے، مختلف نہیں ہے. مختلف نہیں ہے کہ بادلوں کو چلانے والا کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے، اور آسمان کا مالک کوئی اور ہے، ہوا کا مالک کوئی اور ہے، زمین کا مالک کوئی اور ہے. ایسا نہیں، بلکہ یہ انتظام کے اندر جو کنٹینیویشن ہے اور ربط ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ انتظام ایک ہے، وحدت نظم جس کو کہتے ہیں. اور وحدت نظم کیا بتلا رہی ہے؟ منتظم کا واحد ہونا. ایک ہی ہے انتظام کرنے والا، کئی ایک نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اس دلیل کا حاصل. زمین سے بات کو شروع کیا گیا، آسمان سے پانی برستا ہے اور اس سے تمہاری غذائیں تیار ہوتی ہیں. فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. عقل مندوں کے واسطے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اگر غور کرے تو ایک اللہ کا وجود ماننا ہی پڑتا ہے، اس کی سوا کوئی صورت نہیں. ٹھیک، بہت اچھا. بس بھائی انشاءاللہ اس وقت کے اعتبار کیوں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا
أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. ذکر چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو فرعون کے دربار میں ہیں اور تبلیغ دین کر رہے ہیں. تو عقیدہ توحید اور اللہ کی وحدانیت پر تقریر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور اس کے طاقت اور قوت اور اختیارات، ان سب چیزوں کا یہاں ذکر ان آیتوں میں آیا ہے جو اب تک آپ پڑھ چکے ہیں. اس سلسلے میں زمین کا بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے واسطے بچھونا بنایا اور اس میں راستے بھی بنائے چلنے کے واسطے، اور اوپر سے پھر آسمان سے پانی گرایا تو اس سے تمہارے لیے زمین ہی سے مختلف قسم کے نباتات، سبزیاں، پھول اور پھل نکلے. تم ان کو کھاتے ہو، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. تو ایک زمین سے اتنے فائدے تم کو پہنچ رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کا انعام ہے. یہاں سے فرماتے کہ منہا خلقناکم، یہ زمین جس سے آج تم فائدہ اٹھا رہے ہو اسی میں تم کو جانا بھی ہے، یہی تمہاری منزل بھی ہوگی. اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یہی ابتدا ہے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، یہی تمہاری انتہا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے بھی. یہی وہ آیت ہے کہ جب کسی مردے کو، میت کو دفن کیا جائے، قبر میں اتارا جائے اور جب اس پر مٹی ڈالیں تو یہی پڑھنا چاہیے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ منہا خلقناکم. تین ہاتھ جو ہیں مٹی کے ڈالنے چاہیے. تو پہلی مرتبہ ڈالے تو منہا خلقناکم، اور دوسرا ڈالے تو وفیہا نعیدکم، اور تیسرا ڈالے تو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو زمین ہی انسان کی ابتدا ہے اور یہی اس کی انتہا ہے، اس لیے کہ یہ زمینی مخلوق ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اس سے شاید اس طرف بھی اشارہ مقصود ہے، انسان اپنی حقیقت کو سمجھے. وہ کہ جو زمین سے جس کی اصل زمین ہے، اسی سے نکلا، اسی میں جانا ہے، اسی سے نکلنا ہے. اور زمین کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں تم چلتے ہو، پھرتے ہو، گندگیاں ڈالتے ہو. یہ تمہاری اصل کی حقیقت ہے جو انسان کی اصل ہے. اور پھر جب یہ انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، تو کہاں کہاں کے قلابے ملاتا ہے. فرعون کو یہی بتانا ہے کہ فرعون تو اپنی حقیقت کو کیوں بھول گیا؟
آج ربوبیت کا اور اپنے خدا ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، تیری حقیقت کیا ہے سارے انسانوں کے جیسا؟ مٹی، خاک. تو خاک اور دھول جس کی حقیقت ہو، اس کو اتنی بڑی بڑی باتیں اور یہ جو ہے یہ جو قلابے ملانا کب زیب دیتا ہے؟ تو یہ مقصود بھی ہے اس کا اس طرح ذکر سے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلائیں ہر طرح کی، مگر اس نے سب کو جھٹلایا اور منہ موڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا اور عصا کا معجزہ تو بتلایا ہی تھا. 9ویں سپارے کے اندر اور بھی چیزیں آ چکی ہیں جن میں مصیبتیں تھیں، آفتیں تھیں فرعون کے لیے، اور اسی واسطے کہ اس کو جھنجھوڑا جا رہا تھا تاکہ عقل آ جائے، جن میں خون کا عذاب تھا، ہر چیز میں خون. کمل، جوئیں اور جو ہے وہ کھٹمل، اس کا عذاب آیا، ہر چیز میں یہی حالت. پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا، الجراد، ہر جگہ جو ہے ٹڈی دل کے کھیت صاف کر گئے. اور اسی طرح سے والضفادع، مینڈکوں کا عذاب آیا کہ ہر جگہ ہر چیز میں ہر برتن میں مینڈک.